السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے پاس دوسری ویڈیو لے کر حاضر ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ میری ویڈیوز کو صرف دیکھیں گے ہی نہیں بلکہ اسے دوسروں تک پہنچائیں گے، اور آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ جب سبسکرائب کرتے ہیں تو اگلی ویڈیوز بھی آپ کو پہنچتی ہے، اور اگر آپ سبسکرائب نہیں کرتے تو پھر آپ ہماری لسٹ سے باہر ہو جاتے ہیں اور ہم آپ کی لسٹ سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ہماری محبت قائم رہے، محبت بنی رہے، اس کے لیے آپ ہمیں سبسکرائب کیجئے اور دوسروں تک ہماری ویڈیو کو پہنچانے کی کوشش کیجئے۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے کہ ڈپریشن کا علاج کیا ہے۔ ڈپریشن ذہن کی ایک ایسی کیفیت ہے جس کیفیت میں انسان سوچ اور فکر کی ایسی وادی میں چلا جاتا ہے کہ وہاں سے نکلنا اس کے لیے بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ آپ کو کسی شخص نے دھوکہ دے دیا، آپ ڈپریشن میں چلے گئے، آہستہ آہستہ سوچتے آپ سوچ کے اس پہاڑ پر چڑھ گئے، وہاں سے اترنا اب آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ آپ سوتے ہیں، خواب بھی اسی چیز کے آتے ہیں، آپ جاگتے ہیں تو سوچ اور فکر بھی اسی چیز کی رہتی ہے۔ یعنی آپ کسی چیز کو جب اوور تھنکنگ کرتے ہیں، حد سے زیادہ سوچتے ہیں، تو پھر آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ ڈپریشن ایک ایسا مرض ہے جو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ پھیل رہا ہے۔ ہر دوسرا شخص ڈپریشن کا مریض ہے، ہر دوسرا شخص ڈپریشن کے اندر ہے۔ اس ڈپریشن سے نکلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا اسلام اس کا کوئی حل بتاتا ہے؟ جی ہاں، اسلام کون سی ایسی چیز ہے جس کا حل نہیں بتاتا؟ اسلام کے پاس ہر چیز کا حل موجود ہے، اسلام کے پاس ہر چیز کا سولوشن موجود ہے۔ اسلام ڈپریشن کا سب سے پہلا علاج یہ بتاتا ہے کہ آپ معاملہ کو اللہ کے حوالے کر دیجئے۔ آپ کو کسی نے دھوکہ دیا، آپ کہیے اللہ سے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم اپنی فکر اللہ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ کہیے وافوض امری الی اللہ، میں اللہ کے سپرد کر رہا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، وہ مجھے بھی دیکھ رہا ہے کہ مجھے دھوکہ ملا ہے، وہ اسے بھی دیکھ رہا ہے جس نے دھوکہ دیا ہے۔ آپ کے پیسے کوئی لے کر چلا گیا، آپ ڈپریشن میں ہیں، آپ سب سے پہلے تو اس چیز کو اللہ کے حوالے کر دیجئے۔ جب آپ چیزوں کو اللہ کے حوالے کرنے لگیں گے تو آپ ڈپریشن سے آہستہ آہستہ نکلنے لگیں گے۔ پہلی چیز تو یہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ چیزوں کو مثبت انداز میں سوچئے، مثبت انداز میں یعنی پازیٹیولی سوچئے۔ آپ کو کسی نے دھوکہ دیا، آپ اسے دو طرح سے سوچ سکتے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا، یہ دھوکے باز ہے۔ اب آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس نے مجھے دھوکہ کیسے دیا، اس سے دھوکہ دیا کیسے گیا، یہ اس چیز کو کیسے برداشت کر سکتے کہ یہ مجھے دھوکہ دے۔ لیکن آپ اس طرح سے مت سوچیے، یہ تو منفی انداز ہے۔ مثبت انداز سوچنے کا یہ ہے، اچھا ہوا اس نے مجھے دھوکہ دے دیا، میں اس سے دور ہو گیا کیونکہ یہ دھوکے باز ہے، اور ایک دھوکے باز کی صحبت میرے لیے اچھی نہیں ہے۔ اچھا ہوا کہ اسے میری دوستی کے لیے پسند نہیں کیا گیا، قبول نہیں کیا گیا، اس کے اندر میں ایسا کچھ تھا کہ یہ دھوکہ دے۔ اگر یہ کسی اگلے عین موقع پر جب میں مصیبت کی گھڑی میں ہوتا، اس وقت میرا ساتھ چھوڑتا، تب میرے ساتھ کیا ہوتا؟ یہ تو اچھا ہوا کہ ابھی مجھے اس کے شر کا پتہ چل گیا اور میں اس سے دور ہوں۔ آپ اس طرح سے جب چیزوں کو لیں گے، اس طرح سے جب آپ سوچیں گے، تو آپ یقین کریے کہ آپ ڈپریشن سے آہستہ آہستہ نکلنے لگیں گے۔ اور تیسری چیز اسلام بتاتا ہے کہ جب بھی آپ پر کوئی مصیبت آئے، آپ ڈپریشن میں چلے گئے، مصیبت کی وجہ سے آپ کو غم نے گھیرا ہوا ہے، فکر نے گھیرا ہوا ہے، تو آپ اسے اس طرح سے دیکھیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے دو معاملے ہیں، یا تو اسے اچھائی ملتی ہے یا برائی ملتی ہے، اور دونوں معاملہ بہتر ہے۔ ہاں جی، دونوں معاملہ بہتر ہے۔ بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، جب پہلی مرتبہ اس حدیث کو کوئی شخص اتنا سا پڑھے گا کہ مومن کا دونوں معاملہ بہتر ہے، اچھائی ملے تو بھی بہتر، برائی ملے تو بھی بہتر، تو وہ سوچنے لگے گا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایسا ہی ہے، اور ایسا اس لیے کہ اگر اسے اچھائی ملی تو اچھائی ملی، لیکن اگر اسے برائی ملی تو اس نے صبر کیا اور اسے صبر کا بدلہ ملے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ صبر کا بدلہ کیا ہے؟ صبر کا بدلہ عدد میں نہیں ہے، تعداد میں نہیں ہے، صبر کا بدلہ کاؤنٹیبل نہیں ہے، اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ہم صبر کرنے والوں کو بے حساب عطا کریں گے۔ بے حساب یعنی کاؤنٹلیس، اس کو گنا نہیں جا سکتا، شمار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ جب صبر کر رہے ہیں تو آپ کو بے حساب بدلہ عطا کیا جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ صبر کی اہمیت کتنی ہے؟ صبر کی اہمیت اتنی ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو شکر کرتے ہیں اس کے ساتھ میں رہتا ہوں، نہیں،
शुक्र करने वाले मेरे बंदे बहुत थोड़े हैं, ये कहा गया, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया कि मैं शुक्र करने वालों के साथ हूँ। जब साथ होने की बात आई तो फिर उसके लिए तो सब्र करने वाले हैं भाई। जब आप सब्र कर रहे हैं तो अल्लाह आपके साथ है, और जिसके साथ अल्लाह हो उससे बड़ी कोई दौलत हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। इस तरह से जब आप चीज़ों को लेंगे, आप डिप्रेशन से निकलने लगेंगे। और आखिर में मैं आपको बताऊं कि डिप्रेशन से निकलने का सबसे अच्छा इलाज ये है कि आप लोगों की ज़रूरत पूरी कीजिए। मन कान फ़ी हाजति अख़ी कान अल्लाह फ़ी हाजतिही। जो लोगों की ज़रूरत पूरी करता है, अल्लाह उसकी ज़रूरत पूरी करता है। जब आप लोगों की ज़रूरत पूरी करेंगे ना, अल्लाह ताला आपकी ज़रूरत को पूरी करेगा, यानी आपको डिप्रेशन से निजात अता करेगा। आप लोगों की ज़रूरत पूरी कीजिए। कोई मुसीबत में, उसकी मुसीबत को दूर करने की कोशिश करें। कोई गम में है, उसको तसल्ली दीजिए, दिलासा दीजिए। कोई शख्स किसी तरह की हेल्प चाहता है, सपोर्ट चाहता है, उसको हेल्प दीजिए, सपोर्ट दीजिए। आपसे कोई शख्स मदद मांगता है, आप उसकी मदद कीजिए, जान से मदद कीजिए, हो सके तो माल से मदद कीजिए। जब आप लोगों की मदद करेंगे, अल्लाह आपकी मदद करेगा और आपके डिप्रेशन से आपको निजात अता करेगा। आखिर में मैं गुजारिश करूंगा कि आप अगर इस वीडियो पर अपना कोई ख्याल रखते हैं, अपनी कोई राय रखते हैं, तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं हफ्ते में एक दिन आपके सवालात के जवाबात देने की कोशिश करूंगा। आखिर में सबसे आखिरी गुजारिश ये है कि चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए और वीडियो को शेयर किए बिना भी नहीं। आपको वीडियो शेयर करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अल्लाह की अमान में रहना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।